فرماتے ہیں کہ شیخ بہاؤالدین سہر بندی کے پاس ان کے ایک مرید آئے، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، اور وہ آتے ہی جو ہے نا ولایت اور فقیری لے کے نا چلے گئے۔ تو شیخ صاحب جو تھے ان کے مرید کہنے لگے کہ ہم اتنے عرصے دراز سے بیٹھے ہیں اور شیخ صاحب نے ہمیں کچھ نہیں دیا، اور وہ شخص ایک ہی رات میں آیا اور بغیر کچھ ریاض کیے، بغیر کچھ خدمت کیے شیخ سے جو ہے نا سب کچھ لے کے چلا گیا۔ اب مرید کے دل میں تو یہ بات تھی، مگر وہ شیخ ظاہر سی بات ہے اپنے مریدوں کے دل کے حال جانتے تھے، تو انہوں نے اپنے وہ مریدوں کو کہا کہ آپ ٹھہریے، میں آپ سے نا کچھ نصیحت اور کچھ راز کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو شیخ صاحب نے تو شیخ جو تھے شہاب الدین جو تھے سہر بندی، اس نے نا بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کو کہا کہ آپ تشریف لائیں۔ وہ آ کے اور سارے مرید کے درمیان میں بٹھایا، اور شیخ صاحب نے اپنا کچھ کبوتر تھے وہ سارے مریدین میں تقسیم کیے، ساتھ میں بہاؤالدین ذکریہ ملتانی صاحب کو بھی جو تھا وہ کبوتر دیا اور کہا کہ جاؤ جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو نا، وہاں سے آپ اس کو ذبح کر کے میرے پاس لاؤ۔ تو وہ کچھ وقت کے بعد سارے مرید جو تھے وہ کبوتر لے کر آ گئے، اور جو تھے وہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی وہ نہ آئے، اور کافی دیر بعد جب وہ آنے لگے تو مریدین کے ذہن میں چل پڑا کہ نا یہ دیر سے بھی آئے ہیں اور کبوتر بھی اس کے ہاتھ میں زندہ ہے، تو ابھی اس سے نا ولایت چھن جائے گی۔ تو وہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی جب پہنچے، انہوں نے شیخ جو تھا شہاب الدین اس کو فرمایا کہ میں ہر طرف گیا ہوں مگر مجھے ہر طرف ہی خدا نظر آیا ہے نا، اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آیا، تو مجھے کوئی ایسی جگہ ہی نہیں نظر آئی جہاں میں اس کو ذبح کروں۔ تو سارے مرید کے سر جھک گئے۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ اچھا اس کو چھوڑو اور جاؤ جنگل میں سارے اپنے اپنے حصے کی نا گھاس کاٹ کر لے آؤ۔ اب مریدین کے ذہن میں جو تھا وہ بیٹھ گیا تھا ابھی اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، تو وہ سارے مرید گھاس کاٹ کر لائے۔ کچھ دیر بعد تو سب کے ہاتھ میں ہری بھری گھاس تھی، اور بہاؤالدین ذکریہ ملتانی صاحب کے ہاتھ میں سوکھی گھاس تھی۔ شیخ صاحب نے فرمایا، دوسروں سے پوچھا کہ تم ہری بھری گھاس کیوں لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا شیخ صاحب جی ظاہر سی بات ہے ہری گھاس آنکھوں کو اچھی لگتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پیر و مرشد کا حکم ہو رہا وہ کام نہ کریں، اس لیے ہم ہری بھری گھاس لیں گے، پیر و مرشد دیکھ کر خوش ہوں گے۔ اور بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ خشک گھاس کیوں لائے ہیں؟ تو بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ جو ہری بھری گھاس ہے نا وہ خدا کی ذکر کر رہی ہے، خدا کا نام لے رہی ہے، ذکر کر رہی ہے، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب خدا کا ذکر کرتی ہیں۔ ہاں یہ سوکھی گھاس تھی، یہ تھوڑا سا جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہی تھی، آرام میں تھی، یہ اللہ کا ذکر مطلب یہ نہیں کر رہی تھی، سوکھی گھاس تھی، تو اس لیے میں لایا ہوں کہ یہ اللہ کے ذکر سے تھوڑا سا نہیں کر رہی تو میں شیخ صاحب کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اور وہ جو ہری بھری گھاس تھی وہ مشغول ذکر تھی خدا کے، تو میں نے کہا کہ وہ ذکر میں جو ہے وہ ڈیلے نہ ہو، ذکر میں تھوڑا سا جو نا وہ فاصلہ نہ آ جائے، تو میں نے اس لیے شیخ صاحب وہ نہیں لایا۔ تو شیخ صاحب نے مریدین کو کہا کہ اب بتاؤ، تو سارے مرید خاموش ہو گئے اور کہا کہ واقعی جو مرشد کی نظر ہوتی ہے نا وہ وہی مرشد جانتا ہے، جتنے بھی مریدین ہیں اگر مرشد کسی کو کچھ نوازتے ہیں تو وہ مرشد کی نظر کو پتہ ہوتا ہے جو ہم نہیں جان سکتے نا۔ تو اس طرح وہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی جو تھے وہ مشغول ہو گئے، اور ان کے شیخ صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن پہ کچھ اثر نہیں کرتا، گیلی لکڑ ہوتی ہے بڑی دیر سے اثر کرتے ہیں اس پہ، وہ بڑا مشکل سے اثر کرتی ہے، تو یہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ہے نا یہ سوکھی لکڑ ہیں، ان پر جو ہے قرب الہی، عشق الہی اس پر سیدھا جو ہے نا اس پہ اثر کیا ہے اس کے دل میں، اور اس میں
جو ہے وہ اللہ کے عشق کی آگ وہ بھڑک اٹھی ہے، کیونکہ یہ سوکھی لکڑ تھے، ان میں جلدی آگ بھڑک اٹھی ہے، تو اس لیے ان کو نا وہ نوازا گیا ہے سب کچھ سے۔ تو یہ تھے بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہت جلد ہی سب کچھ پا لیا، کیوں کہ ان کے دل میں عشق الہی کی آگ جو تھی وہ بہت جلد بھڑک اٹھی، اور وہ حقیقی رازوں سے جو تھے واقف ہو گئے، اور ایک ہی رات میں اپنے پیر و مرشد سے سب فیض لے کے چلے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان پر عمل کرنے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔